نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا لیسن نمبر 75 ہے، صحیح البخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، کتاب العلم، اور حدیث نمبر 98۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باب عزت الامام النساء و تعلیمہن۔ باب ہے کس چیز کے بارے میں؟ عزت الامام، امام کا نصیحت کرنا، النساء عورتوں کو، و تعلیمہن اور ان کو تعلیم دینا۔ تو اس باب کا پیچھے باب سے بھی تعلق ہے۔ پچھلے حدیث میں حدیث نمبر 97 میں امام بخاری نے یہ باب باندھا تھا کہ عورتوں کی انڈیویجول گھروں میں عورتوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی تعلیم کرتا ہے، یا اپنے مالک اپنی لونڈی کی تعلیم کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور اس طرح سے اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اور مردوں پر ایک طرح سے ایک ذمہ داری سی ہے کہ مرد یہ ضرور خیال رکھے کہ، اور ان کے لیے اس کا اجر و ثواب بھی ہے کہ اگر عورت کو دین کی تعلیم دی جائے گی تو، اور اس کے کئی فائدے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت اگر دین سمجھتی ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی صحیح کر سکے گی، اور ایک اچھی بیوی اور شوہر کے حقوق جانتی ہوگی، اور ایک اچھی بیوی بن کے رہے گی، تو اس سے معاشرے میں اچھائی آئے گی۔ تو ویسے بھی اسلام کا جو علم ہے، دین کا علم ہے، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے حاصل کرنا، جس حد تک انسان ایک اچھی زندگی گزارے اسلامی شریعت کے لحاظ سے۔ ہاں، عالم بن جانا اور جیسے باقاعدہ ٹیچر بن جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کرے، وہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ علم کا سیکھے اس لیول پر کے دوسروں کو سکھائے، لیکن بنیادی دین کی تعلیم جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ تو یہاں پر اس باب میں بھی عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ امام بخاری کا باب باندھنے کا یہ مقصد ہے کہ امام جو ہے یا حاکم ہے، اب یہاں پر امام اور حاکم کی ذمہ داری ایک طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ اس کو بھی ایک مسلمان معاشرے میں کوئی امام ہے یا حاکم ہے تو اس کو یہ احتیاط اس کے ذہن میں یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے بھی خاص طور سے کچھ وقت مقرر رکھے ان کی تعلیم دینے کا۔ تو یہ باب کا مقصد ہے۔ اب انشاءاللہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا، ہم کو بیان کیا، سلیمان بن حرب، ہم کو سلیمان بن حرب نے بیان کیا، قال انہوں نے کہا، حدثنا شعبہ نے ان کو بیان کیا، قال عن ایوب، انہوں نے ایوب سے بیان کیا، قال سمعت عطاء ابن ابی رباح، انہوں نے عطاء ابن ابی رباح سے سنا، قال انہوں نے کہا، یعنی عطاء نے کہا، سمعت ابن عباس، میں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اور ابن عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، مگر عمر میں بہت چھوٹے تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ تو حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں حدیث کو۔ قال، انہوں نے کہا، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اب یہاں پر راوی کو شک ہے، کس راوی کو شک ہے؟ جنہوں نے عطا سے سنا، شعبہ، ان کو یہ شک ہے کہ یہ جو
اشہد علی النبی کا جو فریز ہے وہ کس نے کہا؟ حضرت ابن عباس کا قول ہے یہ یا پھر عطا کا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ، یا پھر قالا کہا عطاءً، یا عطا نے کہا یہ بات، تو وہ شک کی وجہ سے انہوں نے دونوں باتیں بتائی کہ یا تو یہ ابن عباس نے یہ کہا یا پھر عطا نے۔ اشہد اشہد علی ابن عباس کے، یعنی ابن عباس نے اشہدو کہا تھا یا عطا نے کہا تھا۔ پھر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خرجا نکلے، ومعہ اور ان کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، فظنّا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا تھا، انہو بے شک وہ، لم یسمع نہیں سنا، النساء عورتوں نے بات نہیں سنی ہے، عورتوں نے اچھی طرح واعظ و نصیحت نہیں سنی ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ اب لوگ جانتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ ایک حدیث کو کئی ٹکڑوں میں لاتے ہیں اپنی کتاب میں، اور اس سے مختلف مسائل ثابت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پوری حدیث ایک جگہ لاتے ہیں، اور کبھی ایک چھوٹا ٹکڑا جس کا تعلق ہوتا ہے باب سے وہ لاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ایک تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ عید کے دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں نماز پڑھائی، اور پھر نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی اور نفل نہیں پڑھائے، اور خطبہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یا مسجد میں نماز اس طرح ہوتی تھی کہ پہلے مرد ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین کی صفوں میں مرد ہوتے تھے، اور پھر مردوں سے تھوڑے فاصلے پر پھر عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، یعنی بیچ میں کوئی الگ سے کمرہ یا نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی ایسا پارٹیشن یا پردہ ہوتا تھا، بس مردوں کے کچھ فاصلے پر عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، نماز کے بعد عام خطبہ دیا مردوں عورتوں سب کو، لیکن اس کے بعد آپ نے اسے گمان کیا کہ عورتیں شاید دور ہیں تو ان کو پوری طرح سے بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو آپ عورتوں کی طرف خاص طور سے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس جو تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ اب حضرت ابن عباس جو تھے وہ چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ عورتوں کی سائڈ پر گئے۔ تو اور یہ ان کا کیا رشتہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف تو چچا کے بیٹے تھے آپ کے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت میمونہ، یہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت میمونہ جو تھی ان کی بہن جو تھی وہ حضرت ابن عباس کی والدہ تھی، اس وجہ سے ان کو دونوں طرف سے ان کا رشتہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کافی آنا جانا رہتا تھا آپ کے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ساتھ کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے ہے کہ آپ نے جب آپ کو محسوس ہوا کہ شاید عورتوں کی طرف آواز صحیح طرح سے نہیں گئی ہے، تو آپ نے یہ عورتوں کی طرف گئے، ظن عنہ لم یسمع النساء، عورتوں نے صحیح طرح سے بات نہیں سنی ہے، تو آپ گئے اس طرف۔ فوعظہن، تو پھر آپ نے وہاں جا کر ان کو الگ سے واعظ کیا، الگ سے خطبہ دیا، یعنی خطبے ہی کا ایک طرح سے حصہ تھا وہ، آپ نے عورتوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی، وَأَمَرَهُنَّ اور ان کو حکم دیا، بالصدقۃ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقہ کرو، چاہے اپنی زیورات سے صدقہ کر دو، لیکن صدقہ کرو، صدقے پر زور دیا آپ نے، ان کو ترغیب دی۔ اور دوسری جگہ یہ لمبی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرنے والی بات کی، اور آپ نے کہا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں نے پھر کیا کیا،
فجعلت المرأۃ، تو عورتوں نے شروع کر دیا، تلقا وہ ڈال رہی تھی، القرط اپنی بالیاں، والخاتم اور اپنی انگوٹھیاں. اور دوسری جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہار اور کنگن بھی ڈالے، یعنی جو بھی جیولری انہوں نے پہنی تھی، ہار، کنگن، بالیاں اور انگوٹھیاں، سب کی سب انہوں نے نکال کے دینی شروع کی. اور بلال، اور بلال رضی اللہ عنہ ان سب کے اس صدقات کو لے رہے تھے، یا خذو فی طرف ثوبہ، وہ اپنے چادر کے دامن میں ان سب چیزوں کو جمع کر رہے تھے. وقال، اور کہا اسماعیل. اب یہاں پر امام بخاری جو ہے اس چیز کی وضاحت کر رہے، جو اوپر میں نے کہا تھا کہ اشہد علی النبیہ کا جملہ جو تھا یہ کس نے کہا تھا، حضرت ابن عباس نے کہا تھا یا عطا نے کہا تھا. تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے امام بخاری کہ دوسری سند سے یہ حدیث موجود ہے جس میں راوی جو ہے وہ ایوب سے بیان کیا ہے، انہوں نے عطا سے سنا ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یعنی کہ جو گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، تو یہ گواہی حضرت ابن عباس نے دی تھی. تو اب یہ حدیث یہاں مکمل ہوئی الحمدللہ. اس سے جو مسائل نکلتے ہیں امام بخاری نے اس کو دیکھیں، یہ ساری جگہوں پر امام بخاری نے اس کو بیان کیا اس حدیث کو، اور کہیں ایک ٹکڑا، کہیں پوری حدیث اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے. تو اس سے کیا مسائل ہم نے جانے. تو پہلی بات یہ کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچھلے باب سے بھی اس کا تعلق ہے کہ پیچھے عورتوں کی تعلیم کی ضرورت کہ مسلمان عورتوں کو دین کی تعلیم دی جائے، اور تو عام مردوں کا، یعنی کہ عام مردوں کی ذمہ داری بتائی گئی تھی کہ وہ ضرور اس چیز پر توجہ دے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر عورت کو تعلیم، عورت کے پاس ہے دین کی تعلیم، مرد کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر عورتوں کی بھی ذمہ داری اسی طرح ہوگی کہ اپنے شوہروں کو بھی دین کی تعلیم سکھائیں. اور یہاں پر جیسے ایک معاشرتی طور پر کہ اگر کوئی امام ہے یا پھر کوئی حاکم ہے تو وہ بھی اس چیز کو اہمیت دے کے عورتوں کے لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کرے. تو یعنی کہ ہر مسلمان کے لیے ایک طرح سے، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. دیکھیں آج یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ جیسے ایک بالکل انجان سا بن گیا ہے، یعنی کہ اب الحمدللہ تھوڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دین کی تعلیم کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ بس کسی طرح سے قرآن کو ناظرہ پڑھ لیں، پڑھنا سکھا دیں، مگر نہ قرآن کے اندر کیا تعلیمات ہے، کیا سکھایا گیا، اور حدیث کی تعلیم کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو اب الحمدللہ تھوڑا اویئرنیس آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اس ضروری کام کو اپنی زندگی میں کرے اور اپنی زندگی میں دین کے مطابق چلے. تو پھر یہ جو آج کی جو خرابیاں ہیں معاشرے میں، اسلامی معاشرات میں جو خرابیاں ہیں، ایون حکومت کے لیول پر بھی، تو اس سب میں بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ. پھر یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے عید کی نماز وہاں عیدگاہ میں ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو وہاں پر عورتیں شامل ہوا کرتی تھی. بہت سے کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ عورتوں کو نماز کے لیے جانے میں پسند نہیں کرتے. ایون مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں بہت کم انتظام ہے، پاکستان کی بہت کم مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام ہے کہ عورتیں شریک ہوں. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں تھا. اور عید کی نماز کے لیے تو ہمیں الگ سے حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو حکم فرمایا کہ آپ چاہے حیض والی عورتیں وہ بھی عید میں نماز میں شامل ہوں.
تو اس کے فائدے ہوتے ہیں. اگر مسجد میں جانے سے، عیدگاہ میں جانے سے انسان جو ہے وہ ایک مجموعی دعا میں شامل ہوتا ہے، اور ایک برکت ہوتی ہے اسلامی جہاں پر اجتماع ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو بھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے، یہ ساری چیزیں خیر و برکت اور فائدے والی ہیں، اور عورتوں کو اس فائدے سے محروم کرنا یہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تو جو لوگ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجدوں میں انتظام نہیں کرتے، یا عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں کرتے، تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ہاں البتہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایسے اجتماعی جگہ پر جائے تو خاص طور سے یہ نہ ہو کہ عید کے دن اتنا سج دج کر جائے بے پردہ ہو کر، اور یہ تو ہماری شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے کہ عورت اس طرح سے اپنی زینت کو خوب ظاہر کرتے ہوئے عید کے لیے جائے نماز کے لیے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چادر یا اس طرح سے انسان اپنے پردے کا صحیح خیال رکھ کے عورتوں کو جانا چاہیے. اچھا، اس حدیث سے ہمیں دوسرے فائدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص نصیحت فرمائی عورتوں کے لیے، تو ان میں صدقہ کرنے کی ترغیب کی. تو صدقے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے. تو صدقے کے لیے ترغیب دینا اس میں ثابت ہوا ہمیں. اور اس سے امام بخاری بہت سی جگہوں پر لائے، تو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے مسائل اس سے ثابت کیے ہیں. تو جیسے کہ مسئلہ کہ عید میں عورتیں شامل ہو، ٹھیک ہے، عید کی نماز میں، چاہے عیدگاہ ہو چاہے مسجد ہو. پھر دوسرے یہ کہ صدقے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی نصیحت فرمائی. پھر یہ مسئلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا اپنا مال ہو سکتا ہے اسلام میں. دیکھیں عورت جو ہے بہت سے گھروں میں یہ کانسیپٹ پسند نہیں کیا جاتا کہ عورت جو ہے وہ اپنا مال الگ سے عورت کے پاس ہو، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر عورت کے پاس اپنا مال ہے، چاہے شوہر نے گفٹ کیا ہے، چاہے اس کے مہر سے آیا ہے، چاہے اس کے والدین کی طرف سے آیا ہے، اور عورت اپنے مال کو اپنی آخرت کے فائدے کے لیے صدقہ کر سکتی ہے اپنے مال میں سے، اور اپنے لیے بھی اجر و ثواب کما سکتی ہے. کیونکہ اگر اللہ نے دیا ہے تو دنیا میں یہ ایک فائدہ ہے کہ انسان اپنے مال کو دے کے صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت کا اجر و ثواب کمائے. تو ہاں لیکن دیکھیں یہ ہے کہ بعض عورتوں کے پاس نہیں ہوتا اپنا کوئی بھی مال، جو بھی ہوتا ہے وہ شوہر کا مال ہوتا ہے. تو اب کیا شوہر کے مال سے بھی بغیر اجازت کے عورت اس طرح سے صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے نا گھر کے ماحول پر ہے کہ بعض مرد جو ہوتے ہیں اس معاملے میں اوپن مائنڈ ہوتے ہیں اور عورتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پیسوں کے معاملے میں عورت کو کافی حقوق دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے. تب ایسے حالات میں تو ٹھیک ہے، عورت کوئی صدقہ کرنے کا موقع ملے یا اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو وہ بغیر شوہر کو پوچھے کر سکتی ہے. لیکن اگر شوہر کے سمجھتی ہے کہ شوہر کا اس طرح سے نہیں ہے سوچ، وہ اپنے مال کو خود کنٹرول میں رکھنا پسند کرتا ہے یا اپنے مالی فیصلے وہ خود کرنا چاہتا ہے، تو پھر عورت کو اس لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں جھگڑا فساد کر کے صدقہ کرنا یا ایسی چیزیں، اس سے پھر گھر کا ماحول خراب کرنا، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. اچھا، ہمیں دوسری بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ زیورات، اگر پیسہ نہیں ہے نقد تو زیورات سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی قیمتی چیزوں سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں زیورات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنتی تھیں، ہار، کنگن، چوڑیاں، بالیاں وغیرہ پہنتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیورات عورتوں کو پہننا جائز ہے.
اور ہمیں چونکہ بالیوں کے لیے کان چھدوانے پڑتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی کان چھدوائے جاتے تھے عورتوں کے، اور ہم بھی اگر اس زمانے میں بھی یہ جائز ہے عورتوں کے لیے. تو یہ سارے تو جنرلی مجموعی مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں اس حدیث سے، لیکن امام بخاری اس کو مختلف جگہوں پر لائے ہیں. تو کتاب الصلاۃ میں اس کو لائے ہیں حدیث 161. اوکے، کتاب 161 نہیں، 161 نہیں ہو سکتی، 863 سوری، یہ والی 863 حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں. تو اس سے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ بچوں کا نماز، وضو، غسل عیدین میں اور جنازے میں حاضری کا ثبوت، کہ کیا بچے شامل ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں. تو چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ اس وقت چھوٹے تھے، تو اور وہ شامل تھے عید کی نماز میں، تو یہ امام بخاری ایک طرح سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بچے بھی ان نماز کے لیے اور عید کی نمازوں میں اور شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ جو جب یہاں پر یہ حدیث 863 جو ہے اس میں تھوڑا ایکسٹرا ٹکڑا بھی یہ ہے کہ امام حضرت ابن عباس سے پوچھا کسی نے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا تھا، اگر میں آپ کا رشتہ دار یا عزیز نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ دیکھتا. یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے آج صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ رکھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹے تھے لیکن وہ عید کی نماز میں شامل ہوئے تھے. تو یہ امام بخاری اس سے یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کو بھی عبادات وغیرہ کو ٹریننگ، اگر ابھی ان پر بالغ نہیں بھی ہوئے تو ان کو شامل رکھنا چاہیے عبادات میں، اور وہ عید کی نماز میں، جنازوں وغیرہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. پھر کتاب العیدین امام بخاری نے اس میں لائے ہیں اس کو حدیث 962 اور 964. تو یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ عید میں نماز کے بعد خطبہ پڑھتا ہے. یعنی عید کی نماز پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. عید کا خطبہ پہلے نہیں ہوتا نماز سے، حالانکہ جمعے کا ہمیں معلوم ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عید کی جو نماز ہے اس میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور پہلے عید نماز ہوتی ہے. تو یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. اس کے علاوہ عید میں یہ بھی امام بخاری نے یہ بھی مسئلہ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عید میں امام کا عورتوں کو خاص الگ سے وعظ و نصیحت کرنا، چونکہ عید کے دن بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے. آج کل تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں پیش آتا کیونکہ مسجد میں جو ہوتے ہیں وہ لاؤڈ سپیکرز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر عورتوں کے لیے امام کو چاہیے کہ عید وغیرہ کے دن خاص موقعوں پر خطبے کا انتظام کرے ان کے لیے بھی، اور وعظ و نصیحت کا ان کے لیے بندوبست کرے. پھر ایک اور مسئلہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے، کیونکہ 964 میں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی نفل پہلے پڑھے نہ بعد میں پڑھے، صرف عید کے 2 رکعت پڑھی. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید والے دن کوئی اور نفل نماز عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نہیں پڑھی جاتی ہے. جیسے ہم گھر میں اشراق وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اشراق کی نفل پڑھتے ہیں، یا صبح کے وقت جو نفل پڑھنے کا جو انسان عادی ہوتا ہے تو وہ عید والے دن جو ہے وہ اس کی عید کی نماز ہی پڑھے وہ. اچھا، پھر کتاب الزکوٰۃ میں امام بخاری لائے ہیں 14
31 اور 1449 یہ دو حدیثیں لائے ہیں، اور اس میں باب باندھا ہے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دلانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص ترغیب دی، خاص حکم دیا کہ وہ خیرات کریں، صدقہ کریں، کیونکہ صدقے سے اللہ کا غضب اور غصہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب اور غصے کو بجھا دیتا ہے، پھر اور صدقے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسئلہ یہاں یہ بنایا امام بخاری نے کہ مسلمانوں کو دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی اور کو سمجھا کر اور کسی اور کے پاس سفارش کر کے اس کے لیے اس کی ضرورت کا انتظام کروا دے تو بھی آپ کے لیے اجر ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی صدقات یا زکوٰۃ، واجب زکوٰۃ ہو، دونوں میں کیش جیسے جو نقد پیسے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سونے چاندی وغیرہ سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کتاب النکاح میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، تو یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، عورتوں کی زینت ہر مردوں کے لیے مردوں کے سامنے زینت کھولنا عورتوں کا جائز نہیں ہوتا، تو اگر ظاہر ہے عورت بالی اتارنے کے لیے اپنے کان کھولتی ہے یا گلے سے ہار نکالنے میں تھوڑا گلا سامنے نظر آتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ مردوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ عورتیں اپنی بالیاں اتار رہی ہیں اور عورتیں اپنے گلے سے ہار اتار رہی ہیں، تو گویا کہ اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابن عباس یہاں نہ رہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا، یعنی عورتوں کی زینت کو دیکھا انہوں نے، تو یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ جو نابالغ بچوں کے سامنے عورتوں کی زینت کھولی جا سکتی ہے، یعنی کہ گلا دیکھ لیا یا کان دیکھ لیے، تو یہ چیز جائز ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ پھر کتاب اللباس میں امام بخاری لائے ہیں حدیث 5880، تو یہاں پر انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں، یعنی زیورات کا اس میں ذکر ہے نا کہ عورتوں نے انگوٹھیاں اپنی اتاری، بالیاں اتاری، ہار اتارے، اس میں صرف بالی اور انگوٹھی کا ذکر ہے، مگر دوسری جگہ پر ہار اور کنگن وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو زیورات تھے وہ اس میں ایسے زیورات بھی تھے جو سارے سونے چاندی کے زیورات نہیں تھے، بلکہ جو مشق کے موتیوں سے بنائے ہوئے جو اس زمانے میں عورتیں پہنا کرتی تھی، تو اس طرح کے یہ ایسے زیور جو ہے وہ عورتیں پہن سکتی ہیں، اور بالیوں کے لیے کان چھدوا سکتی ہیں۔ یہ سارے مسائل ثابت کیے امام بخاری نے کتاب اللباس میں۔ پھر آخر میں 7335 پر امام بخاری اس حدیث کو لا کر یہ مسئلہ ثابت کیا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور اس میں باب یہ باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اس زمانے میں جو چھوٹے بڑے سب جو تھے، وہ مرد عورت چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے، اور جو لوگ اس کو آگے بیان کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ حضرت ابن عباس نے چھوٹی عمر میں یہ معاملہ دیکھا اور پھر اس کو حدیث بیان کی، تو اس پر یہ بتا رہے امام بخاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اہمیت دی جاتی تھی، اس کو یاد رکھا جاتا تھا، اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو الحمدللہ یہ سارے مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ معلومات فائدہ مند بنائے، اور ہمیں خاص طور سے جو خاص بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم صدقہ خیرات سے انسان بالکل، عورتیں جو ہے اپنے آپ کو بالکل غفلت نہ کریں، جس حد تک بھی کر سکتی ہیں وہ کریں اپنے لیے، اور
دوسری بات سائڈ کی بات یہ ہے کہ زیورات جو ہیں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے. تو اور علم کا خاص طور سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ دین کا علم سیکھنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ فرض ہے ایک طرح سے مرد اور عورت پر کہ وہ قرآن اور سنت کا اتنا علم حاصل کرے کہ وہ ایک مسلمان کی اچھی زندگی، مسلمان کے شریعت، اسلام کی شریعت کے مطابق گزار سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری حدیث مکمل ہوئی. میں تھوڑا ریکارڈنگ کو پاز